تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ ہے، اور بڑی بے دردی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں محصور رکھا گیا، گھر میں بند کر دیا گیا۔ باہر سے بلوائیوں نے، باغیوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں جانے دے رہے، پانی نہیں جانے دے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن بھوکے پیاسے رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عثمان 40 دن سے آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں پہنچا، پانی نہیں پہنچا، آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک قرأت میں جمع کیا، آپ کو قاری قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو قرأت ہم پڑھتے ہیں، جس قرأت میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جس قرأت میں لہجے میں لکھا ہوا ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک قرأت پر جمع کیا، ورنہ تو 7 قرأتوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا۔ آپ یہ قراء حضرات کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ مختلف انداز میں تلاوت کرتے ہیں، کبھی والضحیٰ، کبھی والضحیٰ، کبھی اس طرح گھما پھرا کر الفاظ کو مختلف لہجے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف جگہ پر لوگ مختلف لہجوں میں اور مختلف قرأت میں پڑھتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لہجے میں قرآن پاک کو جمع کیا، اور آج تک وہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع بھی فرمایا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سے اتنی عقیدت اور محبت تھی کہ آپ نے آخری وقت تک، شہادت کے وقت تک قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے۔ بھوک پیاس کی حالت ہے، روزے کی حالت میں ہے، روزے کی نیت سے ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اور جب آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کے سر میں لوہے کی راڈ ماری گئی، جس سے آپ کے سر سے ایک خون کا فوارہ جاری ہوا، اور وہ خون کا فوارہ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پاک کے صفحات پر خون گرا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ سورۃ الف لام میم پارے کا آخری جو صفحہ ہے، اس میں یہ آیات ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت یہ آیات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، اور اس صفحے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن دے گا۔ یہ کتاب، یہ مقدس کتاب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باحیا انسان ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ آتے جا رہے ہیں، بیٹھتے جا رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنی پنڈلی کو اپنی تہبند سے ڈھانپ لیا، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پہلے اسی انداز میں بیٹھے رہے، آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں ڈھانپا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فوراً اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کریں، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ساتھی ہوگا، دوست ہوگا، میرا دوست کل قیامت کے دن عثمان ہوگا، جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے القابات سے نوازا، اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت اللہ نے سنائی ہے۔
اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ 10 مبشرہ صحابہ، 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے ساتھ اتنا قرب حاصل ہے، اتنا تعلق حاصل ہے، اور یہ رشتہ داری اور یہ تعلق حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ یہ 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب دونوں بیٹیوں کا باری باری انتقال ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ وہ عثمان غنی جن کو ذو النورین کا لقب ملا، 2 نور والے، یعنی نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، یہ خوش قسمتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتنے فخر کی بات ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں ہوں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام پر مسلمانوں پر بڑے احسانات ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال، اپنی دولت اسلام کے لیے بے دریغ استعمال کیے اور خرچ کیا، اپنا مال خرچ کیا، مسلمانوں کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ جہاں پر اسلام کو دولت کی ضرورت آئی، جہاں پر ضرورت پڑی کسی چیز کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کون اپنا مال تبوک کے لیے خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دوں گا، 100 اونٹ میری طرف سے لکھ لیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر اعلان فرمایا اس کے بعد اور کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری طرف سے 200 اونٹ لکھ لیجیے۔ پھر تیسری بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا میری طرف سے 300 اونٹ لکھ لیجیے۔ چوتھی بار پھر اعلان فرمایا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میری طرف سے 400 اونٹ لکھ لیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کسی اور کو بھی موقع دو، وہ بھی اپنا مال خرچ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے اس طرح اپنا مال خرچ کیا ہے۔ مسجد نبوی جب چھوٹی پڑ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کون ہے جو ایک گھر کی زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا، مسجد کو وسیع کیا جائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سعادت بھی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پلاٹ، یہ زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کا وہ حصہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ آج قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ہزاروں لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے اور نامہ اعمال میں ثواب جا رہا ہے۔ مسلمان مدینہ کے اندر مسلمان بڑے پریشان ہیں، پانی کی قلت ہے، میٹھا پانی نہیں ہے۔ ایک یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں ہے، اس سے مسلمان مہنگے داموں میں پانی خرید کر جو ہے اس کو پیتے ہیں اور اس طرح مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے وہ کنواں خریدا مہنگے داموں میں، منہ مانگے داموں میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور کہا کہ اب اس میں سے بغیر پیسوں کے، بغیر کسی رقم کے پانی حاصل کرتے رہو۔ آج تک وہ کنواں وہاں موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر، یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے احسانات ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کو جمع کیا اور موت پر بیعت لی اور فرمایا کہ تمام صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے قاصد بنا کر
مکہ میں مشرکین کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کو جمع کر کے بیعت لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ ایک انسان کے خون کی، ایک مسلمان کے خون کی اتنی قیمت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج تو مسلمان کے خون کی قدر نہیں ہے، ایک انسان کے، ایک مسلمان کے خون کی قدر اتنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، آخر میں پھر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی اس بیعت میں شامل ہوتے، وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے اور بیعت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیج دی کہ یہ دوسرا ہاتھ عثمان کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یعنی اس بیعت میں اللہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے گھر میں داخل ہو کر شہید کر دیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرات قرآن پاک پر گرے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، جنازے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے کئی دنوں کے بعد اجازت ملی، اور کہا گیا بلوائیوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے کہا گیا کہ صرف 4 آدمیوں کی اجازت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھیں اور ان کی تدفین کریں۔ پھر 4 آدمی جنازہ پڑھ کے جنازہ لے کر جا رہے ہیں، اس جنازے کے اوپر بھی انہوں نے پتھراؤ کیا، اس جنازے پر بھی لوگ جو 4 آدمی تھے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ اس طرح مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کا جنازہ بھی ہوا ہے۔ اس طرح مظلومانہ شہید ہیں، مظلوم شہید ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر 18 ذی الحج کو ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، بتایا جائے اپنے بچوں کو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ اس با حیا انسان کی حیا میں سے، اس کے کردار میں سے اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ زکوٰۃ عطا فرمائے۔